تین نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے, تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے, جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی. ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام. اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے اکیلا مت رکھ, تو بہترین, تو خیر الوارثین ہے, بہتر وارث دینے والا ہے, سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام کے اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کی. تین دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں, ایک ایوب علیہ السلام کی, ایک یونس علیہ السلام کی, ایک زکریہ علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی, یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی, زکریہ علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے, کوئی پریشان حال ہے, اور کوئی بیمار ہے. یہ تین دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا, ان کے آیتوں کے بعد فرمایا, ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو, فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا, آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا, اخیر سورے میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے, جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے, وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے, باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے. یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے لیے رحمت ہے, وہ سب کے لیے رحمت. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں, زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان, اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے, مجھ میں ستارے ہیں, مجھ میں سورج ہے, یہ سارے بڑے بڑے سٹار آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا, ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک, یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے, زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج سارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں, عالم یعنی کئی دنیا ہیں, کئی جہاں ہیں, ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں, جنات کے لیے رحمت ہیں, نباتات کے لیے رحمت ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں, ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے, وہ فرشتوں کے درمیان رہتے, وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے. لیکن مولا
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا، یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئے۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے۔ پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا، الحمدللہ 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے، قرآن کی تفسیر کے 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم اس کا شکر ہے،
اسی طرح سے میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا، بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، نا شکری، یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے، صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے الزام کے مطابق، یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لی۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا، وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔
जैसे ही वो पहुंचे सहाबा में एक शोर हो गया। सहाबा जानते थे कि कितने सालों से अबू जुंदल कैद में है, तरह तरह की अजियतें उठाता है, बहुत मुसीबतें उठाई हैं अबू जुंदल ने। देखा उनके जिस्म पर पूरे जख्मों के निशान थे, हाथों और पैरों में जंजीरें लटकी हुई थी। वो इसी हालत में सहाबा के पास आ गए। सहाबा सब ने सीने से सीना लगाया, इस्तकबाल किया। अबू जुंदल तुम आ गए, हमारे पास आ गए। अब बात सुनो, बड़ी हैरत की है। एग्रीमेंट लिखा जा रहा था और अबू जुंदल मक्का से फरार होकर के आए थे। अबू जुंदल का जो बाप है और दूसरे जो रईस मक्का के थे, कुरैश के सरदार, सबों ने हाथ रोक लिया और कहा हमारा एक आदमी भागकर आपके पास आया है, एग्रीमेंट के मुताबिक उसको आप हमें वापस करना होगा, वापस लौटाना होगा। मक्का में रहने वाला शख्स आपके पास आया है, वो हमारा कैदी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो लिखा नहीं गया, उससे पहले वो आया है, छोड़ दो उसको, इसके बाद जो भी होगा उस पर अमल करेंगे। मक्का वालों ने कहा नहीं, हम नहीं मानते इस चीज को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया उस एक शख्स को मेरी जमानत में दे दो, बाकी तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली जाएंगी। वो रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर रहम कैसे ना करें। जब इन हालात में देखा अबू जुंदल को, तो सहाबा भी हुजूर के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह क्यों कर रहे हैं इनके साथ, जंग करेंगे हम इनको, हमने बद्र में, ओहद में, खंदक में इनके साथ जो मुकाबले किए हमें तजुर्बा है, हम इनके परखचे उड़ा देंगे, आप इजाजत दें हम जंग करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, अल्लाह का हुक्म नहीं है जंग करने का, सुलह है। सुलह हो गई, लिखा जा रहा था और ये अबू जुंदल आए। आप जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, एग्रीमेंट के मुताबिक अबू जुंदल को मक्का वापस भेजना पड़ेगा, इतना फरमाया था हुजूर ने। अबू जुंदल धाड़े मार मार कर रोने लगे और सहाबा को जा करके अपने जख्म दिखाने लगे कि देखो मुझे वापस भेजा जा रहा है, मुझे वापस भेजा जा रहा है। तो सहाबा के अंदर भी जोश था। अपना आदमी जब कोई इतना मजलूम हो, इतना मार खाया हो और फिर वापस उन्हीं जालिमों के सामने उसको भेजा जाना हो तो क्या कैफियत हो। तो वो अबू जुंदल सारे सहाबा के बीच में छुप छुपाते हुए रो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया अबू जुंदल मैं कह रहा हूँ वापस चले जाओ, वापस जाओ, मक्का जाओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जख्मों के साथ वापस जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू जुंदल अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह का नबी वही कहता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। ये मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर तकलीफों की हिकमत हमें मालूम नहीं होती, लेकिन हमें अमल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब हुक्म हुआ, अबू जुंदल उन्हीं जंजीरों के साथ उनके बाप के हवाले कर दिए गए। वो घसीटते हुए ले जा रहा था, घसीटते हुए वापस उन्हीं कैदियों की तरह ले जा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिकमत इलाही क्या है ये कौन जानता। बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दी हुई आजमाइशें, ये तकलीफें, उसकी हिकमत वो बेहतर जानता है। जब अबू जुंदल को वापस किया गया, एक सवाल उठता है मेरे अजीजों, ये मैं कैद की हालत में रह करके एक शख्स ने मुझसे सवाल किया था। आप तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हो, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो, उनके इश्क की बात करते हो और ये भी कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस्तगीरी करते हैं, अपने गुलामों की मदद करते हैं। तो इतने दिनों से क्या आपने हुजूर को नहीं पुकारा? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की बात के बाद आपने भीख नहीं मांगी? उस वक्त ये वाकया याद आया, मैं तो अबू जुंदल के पांव के नाखून की मट्टी के बराबर भी नहीं। वो सहाबी रसूल तकरीबन उनके मुतालिक कहा गया है 6 से 8 साल तक वो उनकी कैद में रहे। तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं थी? खबर थी। लेकिन होता ऐसा है कि जो जितनी मोहब्बत करता है उतने ही इम्तिहानों से गुजारा भी जाता है, उसको इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना, अजमत रिसालत की बात करना, ये हलवे पराठे खाने का नाम नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा को बचाने के लिए ही तो, हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए ही तो मौला इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपना ऐश आराम सब त्याग दिया। ये सारी कुर्बानियों के बाद ही इस इम्तिहान से बंदा निकलता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल जिनके सीने में 5 लाख हदीसें महफूज थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन बगदाद के जालिम हुक्मरानों ने उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे हैं। पहली मर्तबा 100 कोड़े, दूसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े, तीसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े। इतने में तो आदमी मर जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल की पीठ झुक गई थी। मेरे अजीजों,
یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا. اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون. مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو. اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو. اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا،